حضور ڈرانے ہی آئے تھے اور نبی ڈرانے آیا. اللہ قرآن میں فرماتا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل اوڑھنے والے اٹھیے اور اپنی قوم کو ڈرائیے. حد ہے کہ جو رسول ڈرانے آئے تھے آج اس رسول کی قوم کی محفلوں کے اندر لطیفہ گوئیاں ہو رہی تھیں. ابھی مفتی صاحب کی حضرت علامہ مفتی مرغوب الحسن صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ کیسے کیسے شعراء کو بلاتے ہیں. جس کا تعلق صاحب مدحت سے اتنا کمزور ہو جائے کہ وہ گاندھی کے عوض حضور کی مدحت کرے تو وہ تمہارا تعلق حضور سے کیا جوڑ سکتا ہے؟ تعلق تو وہی جوڑے گا جس کا رشتہ خود ان سے پہلے مضبوط. ہاں، اور ہمارے یہاں تو نعت کہنے اور سننے میں فکر رضا کے حوالے سے احتیاط اتنی ہے کہ امام اہل سنت فرماتے میں سب کا کلام نہیں سنتا، میں تو صرف دو ہی شعراء کا کلام سنتا ہوں. ایک تو میرے چھوٹے بھائی استاد زمان مولانا حسن بریلوی کا کلام سنتا ہوں اور دوسرا حضرت کافی مراد آبادی کا کلام. ہم اتنے محتاط نہیں ہو سکتے، کم سے کم کچھ تو ہو. وہ اعلیٰ حضرت تھے جناب، آپ حضرت آپ کو کچھ محتاط ہو جاتے. منبر رسول پر منہ میں گٹکا بھر کر کے نماز پڑھی جبکہ کہنے والے کہہ رہے 1000 بار بشویم دہن سا مشک گلاب روز دام تو گفتن کمال بے ادبیس. ہم کہاں ہیں؟ امام اہل سنت کہتے ہیں میں اب دو لوگوں کو سنتا. ایک تو میرے بھائی استاد زمان، اور استاد زمان کا کیا کہنا، کہتے ہیں مرادیں مل رہی ہے، شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. جس کا رشتہ جڑا ہوگا اس سے سنو گے تو تمہارا بھی جڑ جائے. میں نے سوچا کہ کافی کی کیوں سنتے تھے، کافی کی کیوں سنتے تھے، حالانکہ وہ کافی بہت کافی تھے. آزادی حریت، مجاہد حریت، مجاہد حریت، آزادی کا وہ عظیم مجاہد جس نے مراد آباد کی جیل کے قریب پھانسی کا پھندا چوم کر قبول کیا. دیکھو وہ نعت وہ کیسے لوگ تھے. جب انگریزوں کی طرف سے پوچھا گیا، ان کے سیرت نگار لکھتے ہیں انگریزوں کی طرف سے پوچھا گیا کہ دنیا کا دستور ہے مرنے والوں سے پوچھا جاتا ہے جب کسی کو پھانسی دی جاتی ہے مارا جاتا ہے بتا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ تو کافی حضرت سید کفایت علی کافی مراد آبادی کافی سے پوچھا کافی ہر مرنے والے کی آخری خواہش پوچھی جاتی تیری بھی کوئی آخری خواہش ہے؟ تو کافی کہتے ہیں آخری خواہش یہی ہے کہ پوری زندگی نبی کی مدحت کرتا رہا، دنیا سے جاتے جاتے بھی ایک تازہ نعت کر کے دنیا سے. یہ اس شان ہے، یہ اس شان جو ہم سے پوچھے کہ ایک رات کا کتنا دو گیا. ان کو عاشقان رسول. کچھ لوگ مجھ سے ناراض اسی لیے اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانے بھی نہ خوش، میں زیر حل کو کبھی کہہ نہ سکا کن، لیکن ہوتے رہے ہمیں کسی سے کیا غرض، ہمیں کسی سے کیا غرض، ہمارے لیے تو مدینے والا کافی ہے. لیکن سنیوں کو احساس ہونا چاہیے محفلوں کو ہیٹ کرنے کے لیے نہ بلایا کرو، ان کو بلاؤ جن کا تعلق مصطفیٰ جان رحمت سے مضبوط ہے. اس لیے کہ وہاں سر نہیں دیکھے جاتے، وہاں چہرے نہیں دیکھے جاتے، وہاں تو دلوں کی کیفیت دیکھی جاتی. اپنا مزاج بدلو، اپنا انداز بدلو. عرض کر رہا تھا حضرت کافی سے آخری خواہش کیا؟ کل نعت لکھوں گا. پوچھو شعرا موجود ہے، اہل علم موجود ہے. نیا کلام لکھنے کے لیے ذہن کو پرسکون ہونا چاہیے، خیالات پرسکون ہونا چاہیے. اگر ڈھول کی آواز بھی آتی ہے تو نیا کلام ترتیب نہیں پاتا.
اور حیرت عشق کس منزل پر تھا کافی مراد آبادی کا کہ سامنے پھانسی کا پھندا ہے اور کہتے نہیں نعت لکھنا، بچوں کا کھیل ہے کوئی نیا کلام لکھنا، پھانسی کے پھندے اوسان کھڑا ہو جاتے ہیں لوگوں کے، لیکن کافی نے آخری مرتبہ جو کلام لکھا ادبی ساری رانائیاں بھی موجود ہے اور عشق کو معراج بھی نصیب ہو رہی ہے۔ عشق اور ادب دونوں ایک دوسرے سے گلے ملتے نظر آتے ہیں اور کیا خوبصورت کلام لکھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کافی کے پورے دیوان پر یہ کلام غالب آ گیا، آج بھی پڑھا جاتا ہے تو محفل کا عالم زیر و زبر ہو جاتا ہے۔ کافی نے لکھا تھا پھانسی کا پھندا دیکھ کر بھی اپنے نبی کی نعت، اور کیا نعت تھی، انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنج کر رہے تھے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ شان نام شاہان زمان مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا، اور کہتے ہیں سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ جب یہ نعت سنی تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے کہا اس کو ایسے نہیں مارنا، اب اس کو اذیت دے کے ماریں گے، ایسے پھانسی نہیں دیں گے، اذیت۔ تو کیسی اذیت کی پتہ ہے میری قوم کے جوانوں؟ سیرت نگاروں نے لکھا، استری سمجھتے ہو، استری جس کو آپ آئرن بھی کہتے ہیں، استری پریس جس کو کہتے ہیں، پریس اس دور میں کوئلے کی ہوتی تھی، کوئلے کی، پاور کی نہیں ہوتی تھی، کوئلے دہکا کر استری میں ڈالے گئے اور کافی کے جسم پر وہ گرم گرم استری پھرائی گئی۔ ایسے چیلنج کرو گے؟ عشق اتنا آسان نہیں ہے، داڑھی منڈا کر گٹروں میں پھینکو بھی اور عاشق بھی بن جاؤ، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے بھی سنو اور عاشق رسول بھی بن جاؤ، مسجدوں کو ویران بھی کرو اور عاشق رسول بھی بن جاؤ۔ جس قوم کو 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ نام محمد لینے کی فرصت نہیں، وہ قوم بھی عاشق رسول ہوگی؟ ہیرو کا پورا نسب نامہ جسے پتا ہو، شادی کس کے ساتھ کی، مسلمان تھی کہ غیر مسلم تھی، اس کا باپ کون تھا، اس کا بیٹا کون تھا، اس کے بچے کتنے تھے، کیا کیا تمہیں ہیرو کے بارے میں سب پتا ہے، نبی پاک کی اولاد کتنی تھی، کبھی یہ بھی پتا کیا؟ ناموس رسالت کو تحفظ ہم فراہم کریں گے جن کو رسول اللہ کی اولاد کے نام تک نہیں پتا ہو، جن کو حضور علیہ السلام کی ازواج پاک کے نام تک نہیں پتا ہو، صرف نعرے نعرے نعرے، کیا ہو رہا ہے؟ یقیناً عشق تمہارے پاس ہے، لیکن عشق کرنے کا طریقہ تو سیکھ لو، عشق کرنے کا طریقہ تو سیکھ لو۔ حضرت کافی کے بدن پر جب استری پھیری گئی تو کافی نے عالم بیداری میں رسول اللہ کا یہ تھے مضبوط رشتے والے لوگ، یہ تھے نسبت والے، عالم بیداری میں دیدار کیا، تو دیدار کرنے کے بعد روتے کا یا رسول اللہ میں نے دیر کر دی، اگر مجھے پہلے پتا ہوتا نا کہ جسم پہ استری پھروا کر آپ نظر آتے ہیں تو میں اتنی دیر نہیں کرتا، اس سے پہلے استری پھروا چکا ہوتا تاکہ آپ کا جلوہ جہارا نظر آئے۔ یہ میرے امام کہتے جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت، جان کی حیثیت کیا ہے؟ جن کی نسبتیں مضبوط تھی انہوں نے کہا جان تو جاتے
مرتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا کام ہو ہی جائے۔ عشق والوں کی بولی یہ، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وادی لملم ہے جہنم کے اندر، جہنم میں ایک وادی ہے اور اس میں موٹے موٹے بچھو ہیں۔ میں فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اس میں بچھوؤں کا موٹا پن جو آپ نے بتایا حدیث کے حوالے سے، فرمایا جیسے اونٹ موٹے ہوتے ہیں نا اونٹ، ویسے اس لملم وادی کے اندر، اس لملم وادی کے اندر اللہ اکبر اونٹ کے گردنوں کی موٹائی کی طرح موٹے موٹے بچھو، اور ان کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت، یعنی 1 مہینے کی لمبائی میں تیز رفتار گھوڑا جو جتنا دوڑا سکتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنے لمبے لمبے 1 مہینے کی مسافت والے لمبے بچھو ہوں گے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ بچھو ایک مرتبہ کسی کو ڈنک مارے تو 70 سال تک کے اس کے جسم کے اندر وہ زہر گھومتا رہے گا۔ ہے طاقت نہیں؟ حضور کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانا ہے اور بالکل مانا ہے، الحمدللہ۔ انہی کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب اور آخری کتاب مانا ہے۔ تو وہ فرما رہے بے نمازی تو ایسے بچھو ڈسیں گے۔ اے میری قوم کے جوانوں، جو چیل کووں سے ڈرتے، چپکلی اور چوہے سے ڈرتے ہو، ایسے موٹے موٹے بچھو جب نماز چھوڑنے کی وجہ سے ڈنک ماریں گے اس نازک جسم پر، کتنا نازک ہے یہ جسم، ٹھوکر لگ جائے تو پورا دن بے چینی میں گزرتا ہے، جھٹکا لگ جائے تو پورا دن بے قراری میں گزرتا ہے۔ اے میرے جوان، اپنے حال پہ رحم کر میرے بھائی، اے ادری کے مسلمانوں، آس پاس سے آنے والوں، ارد گرد سے آنے والوں، گردا گرد سے آنے والوں، ادھر ادھر سے آنے والوں، گرد نواز سے آنے والوں، کیا مجھے بتاؤ اپنی اس ننھی سی، اس اپنی خوبصورت سی، اس اپنی اچھوتی سی جوانی پر نہ رحم تو کر لو۔ کیا ہمارا یہ چھوٹا سا ننھا سا وجود جو پتھر اللہ کے عذاب برداشت نہ کر سکے، پہاڑ اللہ کا عذاب برداشت نہ کر سکا، تو کیا ہمارا یہ نازک سا جسم اللہ کا عذاب برداشت کر سکے گا؟ اور وہ موٹے موٹے بچھوؤں کے ڈنک جو 70 سال تک کے تڑپائیں گے، کیا ہم برداشت کر سکیں گے؟ اسی پر میرے آقا نے بس نہیں فرمایا، غیب کا نبی صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور تھوڑی سی توجہ میں اپنی بہنوں کی بھی چاہتا ہوں، میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے۔ میری بہن، تجھے تو روٹیاں پکانے کے لیے وقت مل گیا نا، تجھے تو برتن دھلنے کے لیے وقت مل گیا نا، تجھے تو کپڑے دھلنے کے لیے وقت تو مل گیا۔ یقیناً تم اچھا کام کر رہی ہو، جو عورت گھر کا کام کرے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس عورت کو جہاد میں شرکت کرنے کا ثواب دیتا ہے، اچھا کام کر رہی ہو۔ لیکن میری بہن، جس شوہر کو گرم روٹیاں پکا کر تو دے رہی ہے نا نماز کے وقت میں، اور نماز نہیں پڑھتی، سن لے، جس دن تیری موت آئے گی اور تیری روح کا رشتہ تیرے جسم سے ٹوٹ جائے گا، یہ شوہر تیرا نہ رہ جائے گا، تجھے منو مٹی کے نیچے دبا دیا جائے گا۔ یاد رکھنا میری بہن، جب اللہ کی عبادت کا وقت آ جایا کرے تو سب کو چھوڑ دیا کر اور اللہ کی عبادت کے لیے کھڑی ہو جایا کر۔ اللہ اکبر۔ آج عورتیں بھی کہتی ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا ہم کو، 2 عورتیں جمع ہو جائیں تیسرے کی غیبت لے کر کے تم بیٹھ جاتی ہو۔ میری بہن، تمہیں غیبت کے لیے ٹائم ہے، ادھر کی ادھر لگانے کے لیے ٹائم ہے، اور تمہیں سیریل اور فلم کے لیے۔ میں نے ایک جگہ پر کہا تو علماء نے بہت دعائیں دی، میں نے کہا ایک دور وہ تھا کہ جب ماں باپ مر جاتے تھے تو بچے یتیم ہو جاتے، آج تو ماں باپ کی موجودگی میں بھی بچے یتیم ہو گئے۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا جس کو ماں باپ کا پیار نہ ملے، جس کو ماں باپ کی تربیت نہ ملے، جس کے ماں باپ کی شفقت نہ ملے، جس کو ماں باپ سے ملنا جلنا نصیب نہ ہو، تو وہی تو یتیم ہے۔ آج ماں باپ مل رہے ہیں بچوں کو، باپ کما کر کے آتا ہے موبائل لے کے بیٹھ جاتا ہے، ماں کام سے فارغ ہوتی وہ موبائل لے کے بیٹھ جاتی ہے۔ بچوں کی تربیت کون کرے؟ بچوں کی تربیت کون کرے؟ اور یاد رکھنا، بغیر تربیت کے بچے انسان کے بچے تو ہو سکتے ہیں
لیکن انسانیت والے بچے نہیں ہو سکتے. یاد رکھیں انسان اور انسانیت میں فرق ہے. رسول اعظم محسن انسان بن کر صرف نہیں آئے بلکہ محسن انسانیت بن کر کے آئے. بچے انسان تو ہوں گے، انسانیت نہیں ہوگی. بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی چلتا ہے، تو جو اللہ بکری کے بچے کو پیدا ہوتے ہی چلاتا ہے، مرغی کے چوزے کو انڈے سے نکلنے کے بعد چلا دیتا ہے، تو کیا وہ انسان کا بچہ اشرف المخلوقات کو پیدا ہوتے ہوئے نہیں چلا سکتا تھا؟ کیوں 2 سال تک کے گود میں پڑا رکھا، محتاج رکھا دودھ کا بہانہ تھا، تربیت کروانا. چوزوں کو تربیت کی ضرورت نہیں ہے، بکری کو تربیت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ پیدا ہوتے ہی چلنے لگے. ہمیں ماں باپ کی گود کا محتاج اس لیے رکھا کہ انسان کے اندر فطرت ہے اخذ کرنے کی، لینے کی، کسی کے نقوش کو اپنے اندر منتقل کرنے کی. اسی لیے ماں باپ کے قریب رکھا تاکہ تم ماں باپ سے صرف دودھ نہ لو، گود نہ لو، ان کا کردار بھی لو. جب ماں فاطمہ جیسی ہوتی ہے تو بیٹے حسن و حسین جیسے ہوتے ہیں. جب ماں ام الخیر فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا عبد القادر جیلانی جیسا ہوتا ہے. جب ماں ام الورا جیسی ہوتی ہے تو بیٹا غریب نواز ہندوستان کا بادشاہ ہوتا ہے. ایک انگریز مفکر نے کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. جس قوم میں اچھی مائیں ختم ہو جائے وہ قوم کبھی اچھی قوم بن نہیں سکتی. صلاح الدین ایوبی جیسا بطل جلیل کسی سیریل دیکھنے والی ماں کی گود میں آئے گا؟ کسی ناول پڑھنے والی ماں کی گود میں آئے گا؟ موبائل پر ٹھٹک ٹھٹک کر باتیں اجنبی مردوں سے کرنے والی ماں کی گود میں آئے گا؟ واللہ ایسے باغیرت لوگ تو باغیرت ماؤں کی گود میں جنم لیتے ہیں، باغیرت ماؤں کی گود میں آتے ہیں. کسی نے کہا تھا، لیکن میں اس کی تھوڑی ترمیم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ذمہ دار اسٹیج ہے. ایک شاعرہ نے کہا تھا کہ آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ صاحب، شاعر نے کہا، شاعرہ نہیں شاعر نے کہا کہ آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ سا بیٹا پیدا، ماں کی گود ہی ملتی نہیں مریم کی طرح. میں اس کو تھوڑا ترمیم کرتا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں نبی کی مثلیت کا کوئی تصور نہیں ہے، تو اس کو میں نے یوں تبدیل کیا اس شاعر سے معذرت کرتے ہوئے کہ آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا، آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا، ماں کی گود ہی ملتی نہیں مریم کی طرح. اگر ماں کی گود مریم کی گود کی طرح ہو جائے تو آج بھی دیکھو گے بہت باغیرت لوگ جنم لیں گے. ماؤں نے قیادت نہیں کی ہے لیکن قائدین کو ماؤں نے تیار کیا ہے. ماؤں نے جہاد نہیں کیا ہے لیکن بیت المقدس اور اندلس کے فاتحین کی تربیت کرنے والی مائیں تھی. اللہ اکبر. ماؤں نے جو ہے پھانسی کے پھندوں کو نہیں چوما ہے لیکن پھانسی کے پھندے مسکرا کر چومنے والوں کے حوصلوں کو ماؤں نے ہی جلا دی ہے، ماؤں نے ہی ان کی تربیت کی ہے. اللہ اکبر. کیا ہو گیا آج مائیں بھی جو ہے گناہوں میں ڈوب گئی. کہا گیا سرکار خواجہ عثمان ہارونی نے کہا تھا اگر مرد گناہ کرے تو عورتوں کی پاک دامنی اور ان کا تقوی قوموں کو تباہی سے بچا لیتا ہے، لیکن جس قوم کی عورتیں ہی پاپی ہو جائیں پھر اس قوم کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ اکبر. آج کیا ہو رہا ہے قوم کی بیٹیوں کا کیا حال ہے؟ سب کی بیٹیاں ایسی نہیں یا سب بیٹیاں ایسی نہیں مجھے معلوم ہے، لیکن اللہ اکبر کسی کے بھاگنے کی خبر اخبار میں چھپ رہی ہے، کسی کے بھاگنے کی خبر یوٹیوب پر نشر ہو رہی ہے، کسی کے بارے میں ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ وہ اسلام سے باغی ہو گئی. مسلمانوں کیا ہو رہا ہے؟ اپنے حال پہ رحم کرو. آؤ پلٹو. بس اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے اپنی بات مکمل کر لوں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر. اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، یہ حدیث پڑھ کر ایک روایت بیان کر کے بات میں مکمل کر لوں گا. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ موٹے موٹے بچھو جب کسی بے نمازی کو ڈسیں گے تو 70 سال تک کے زہر اس کے جسم کے اندر جو ہے وہ رب جو ہے وہ اس کو اذیت دیتا رہے گا، اس کو تکلیف پہنچاتا رہے گا. اسی پر بس نہیں، میرے کریم آقا غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس زہر کی وجہ سے اس کا گوشت تو چھڑ کر کے گر جائے گا، اس زہر کی وجہ سے
اس کا گوشت جھڑ کر کے گر جائے گا، اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائے گی۔ اللہ اکبر، کتنا دردناک عالم وہ ہوگا۔ صرف 10 منٹ کا ٹائم نکالنا ہے میرے بھائی، فجر کی ننھی میٹھی میٹھی نیند کو 10 منٹ چھوڑنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا آنکھ نہیں کھلتی، میں کہتا ہوں میرے بھائی ٹرین پکڑنا ہو تو کیسے آنکھ کھل جاتی ہے، پلین پکڑنا ہو تو کیسے آنکھ کھل جاتی ہے، بچوں کو اسکول پہنچانا ہو تو کیسے آنکھ کھل جاتی ہے۔ اسکول پہنچانے کے لیے، ٹرین پکڑنے، پلین پکڑنے کے لیے آنکھ کھلتی ہے، میرے اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے تیری آنکھ نہیں کھلتی۔ اللہ کا سجدہ تو نے سمجھا ہی نہیں، اس کی اہمیت تو نے سمجھا ہی نہیں۔ اگر اس کی اہمیت پوچھنا ہے تو امام حسین سے پوچھ، پیدا ہوتے ہی جس کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا گیا، شہادت کے وقت بھی سجدہ نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ لمحات اللہ کے رسول کے دنیا کی رخصتی کے ظاہری طور پر دنیا سے جاتے جاتے، کیا یہ لمحات مسلمان بھول گئے جب میرے آقا بظاہر بتقاضے بشریت اللہ اکبر اپنے پیروں سے مسجد نہ جا سکے تو حضور علیہ السلام نے 2 صحابہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور اپنے پیروں کو زمین سے گھسیٹتے ہوئے حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف لے گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر نماز فرض کرنے کا عذاب لوگوں کو پتہ چل جائے اور وہ چلنے کے قابل نہ رہے تو اپنے وجود کو گھسیٹتے ہوئے مسجد میں لے جائیں گے، پھر بھی لوگ نماز ترک نہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اپنے اس وجود پہ ظلم نہ کرو، اپنے نازک سے وجود کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اللہ کے عذاب سے بچاؤ۔ میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ میرے عزیز، اپنے بچے کو 25 سال تک اسکول، کالج اور یونیورسٹی پڑھانے والے، تو اس کا مستقبل بہتر بنانا چاہتا ہے۔ دنیا کی ڈگریاں دلانے کے لیے پوری دولت داؤ پہ لگا دیا، ایمان کی ڈگری دلانے کے لیے کیا محنت۔ اگر آپ کا بچہ 25 سال بھی پڑھے گا تو کیا گارنٹی ہے کہ مستقبل سنورے گا؟ اور اگر وہ نمازی نہ تھا تو تم نے تو اس کی آخرت داؤ پہ لگا دی، اس کی آخرت برباد کر دی۔ حیرت ہے، ساری ڈگریوں کے لیے فکر ہے، اللہ کی وفا کی ڈگری کب دلانے کی فکر کرو گے؟ رسول اللہ کی وفاداری کی ڈگری دلانے کی کب فکر کرو گے؟ اور نماز کے بغیر وفائے رسول کی ڈگری محال ہے، نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اپنے بچوں کو بھی نمازی بناؤ، خود لے جاؤ مسجد تک اور سنو روایت پوری۔ جب جسم گل جائے گا، گوشت جھڑ جائے گا زہر کی وجہ سے، ہڈیاں ٹوٹ جائے گی، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ پھر اسی وادی کے اندر ایک اور وادی ہے جس کا نام جب الحسن ہے، ایک کنواں ہے، کنواں۔ جب کہتے ہیں کنویں کو، اور حسن مطلب غم، غم کا کنواں۔ جب الحسن ایک کنواں ہے جہنم کے اندر، پانی کا کنواں نہیں، آگ کا کنواں ہے، آگ کا۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اس میں کھچر کی طرح بچھو رہتے ہیں، کھچر کی طرح، اور اس کے 70 منہ ہے، اس بچھو کے 70 منہ، اور ہر منہ کے اندر 70 ڈنک ہیں، ہر منہ کے اندر 70 ڈنک ہیں۔ اگر یہ بات کوئی لیڈر کہتا، معاذ اللہ سیاسی لیڈر، تو لوگ ہنس کے اڑا دیتے۔ کوئی مولوی صاحب صرف کہتے تھے، کہتے مولانا کا تو کام یہ ہے، لوگ یہ کہتے نا، لیکن مولا فرما رہے مصطفیٰ جان رحمت۔ اور علماء سے پوچھو فقیہ ابو اللہ سمرقندی کون سی ہستی کا نام ہے، کتنے بڑے عالم اور کتنے بڑے فقیہ کا نام ہے، انہوں نے یہ روایت کو لکھا، اللہ اکبر، کہ جب الحزن میں اس کنویں کے اندر جو بچھو ہے کچھر کی طرح، اور ان کے 70 منہ ہیں اور ہر منہ میں 70 ڈنک ہے، اور جب وہ اس کو ڈنک مارے کہ بے نمازی کو، تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس زہر کی حرارت کو وہ 1000 سال تک محسوس کرے، 1000 سال تک۔ اس لیے اللہ کے بندوں، میں آپ کی منت کرتا ہوں، آپ کی سے گزارش کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر اپنے آپ پہ رحم کرو، اپنے آپ پہ رحم کرو، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن مت بناؤ، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو،
رب کی بارگاہ میں پلٹ آؤ. میرا اللہ کتنا کریم ہے، کیسا مہربان ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جب رات کا آخری حصہ آتا ہے تو اللہ اپنی رحمت والی چادر پھیلا کر کے فرماتا ہے رات کے گنہگاروں صبح کا اجالا ہونے سے پہلے توبہ کر لو تاکہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں. اور جب دن جانے لگتا ہے تو سورج غروب ہونے سے پہلے اپنی رحمت کی چادر پھیلا کر کے کہتا ہے میرا اللہ کہ دن کے مجرموں اور پاپیوں سورج غروب ہونے سے پہلے شام آنے سے پہلے توبہ کر لو تاکہ میں تم کو معاف کر دوں. اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں کو ہم اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. آؤ اللہ کی بارگاہ میں پلٹو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو اور ایک پکا سچا مومن بن کر اپنی زندگی گزارو. بس گفتگو سمیٹتے ہوئے الذین آمنوا وکانوا یتقون، دو کام ہم نے کرنا ہے، ایمان اور تقوی، ایمان اور خشیت. پھر اس کے بعد اللہ کی شان اس کے ذمہ کرم پر ہے، پھر وہ مرتبے کیسے عطا کرتا ہے، پھر وہ شان کیسے عطا کرتا ہے. غوث پاک بھوکے رہتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں عبد القادر تجھے میری قسمیں کھا لے، عبد القادر تجھے میری قسمیں پی لے. میرے امام کہتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا. الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والے بننا، متقی بننا تمہارا کام ہے. اللہ مرتبے کیسے عطا کرتا ہے، اللہ اکبر. دیکھو جب تقوی ہو نا، تقوی جب کچھ لوگ تقوی کو کیا سمجھتے ہیں، ہاتھ میں 3 بار تسبیح ہو، داڑھی بھی بہت بڑی ہو، لباس بھی کوئی میری طرح مخصوص ہو. علماء سے پوچھے تقوی کا تعلق نہ ہاتھ کی مالا سے ہے، نہ لباس کے چھوٹے بڑے ہونے، نہ ٹوپیوں کے کلر سے کوئی اس کا تعلق. حضور سے پوچھے تقوی کیا ہوتا ہے، آقا فرماتے اشارہ کر کے التقوی ہاں ہونا، تقوی یہ. ایک شخص فاروق اعظم نے دیکھا اٹھ کے دور میں کہ مسجد نبوی میں گردن جھکا کے بیٹھے. کچھ لوگ گردن جھکا کے بیٹھنے کو تقوی سمجھتے، تیوری چڑی ہو، منہ چڑھا ہو اور گردن جھکی ہوئی ہو اور آج جناب اسی کو تقوی سمجھ. مسجد نبوی میں کوئی گردن جھکا کے بیٹھا ہے، فاروق اعظم تو بھی فاروق اعظم سے مکہ اس کی گردن پہ مارا، فرمایا ریاکار، تقوی گردن میں نہیں ہے، تقوی دل میں. مالا جپنے کی بجائے اپنا دل بجا، اپنے دل کو تبدیل کر، دل میں اللہ کی خشیت پیدا کر. پھر تیرا لباس چاہے جیسا جو جائز لباس پہنے، تیری ٹوپی پھر جائز طریقے سے جس جیسی ہو. اگر تیرے دل میں تقوی پیدا ہو جائے پھر کیا ہوتا ہے. اچھا پیٹ میں جا رہا ہے حرام اور ہر سال حج اور عمرہ ہو رہے، جناب متقی ہے، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت میں. جس کے پیٹ میں حرام ہے اس کا حج کیسا، جس کے پیٹ میں حرام ہے اس کے عمرہ کیسے، جس کے پیٹ میں حرام ہے اس کی نماز کیسے. جو لقمہ حرام کھائے گا اللہ 40 دن تک نہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، نہ اس کی نمازیں، نہ اس کی عبادتیں قبول کرتا ہے. غوث پاک سے کسی نے پوچھا آپ کی ترقی کا راز کیا ہے، غوث پاک سے کسی نے پوچھا آپ کی، فرمایا 2 چیزیں جس میں ہم بہت کمزور ہیں. کون سی 2 چیزیں ترقی کا راز ہے غوث پاک کی؟ صدق مقال، عقل حلال. میں سچ بولتا رہا، حلال کھاتا رہا، یہ مقام مل. کون سا مقام؟ ایک ولی کی ولایت چھن گئی. توجہ کرنا، بات مکمل ہوتی ہے. غوث پاک کیا مقام ملتا ہے اللہ کے بندوں کو، محبوب بندوں کو، مقبول بندوں کو. آپ متقی بن جائیں ایمان والے کے ساتھ، جنت بہت سستی ہے. پھر کیا میں نے شروع میں کہا تھا نا، جنت ہے بہت سستی. اگر آپ اجازت دیں گے تو میں اتنا وہ بھی طریقہ بتا دوں گا کہ جنت بہت سستی ہے. لیکن کرنا کیا ہے؟ مومن اور متقی بن جاؤ تو جنت ہے بہت سستی، بلکہ جنت تمہاری مشتاق ہو. کوئی مومن تو بنے، کوئی مومن تو بنے. وقت زیادہ وہ میں غوث پاک کے حوالے سے بات پڑھ کے بات مکمل کرنے لگا ہوں. ایک ولی کی ولایت چھینی، 70 اولیاء نے دعا کی، نہیں ملی. لوگوں نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کے پاس جائے. جب غوث پاک کے پاس گئے تو انہوں نے دعا کی اللہ اس کی ولایت واپس کر دے. جواب آیا عبد القادر. اچھا جب ہم سنی کہتے ہیں نا کہ جواب آیا تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تو غیر نبی سے کلام ہی نہیں کرتا، یہ تم جواب کہاں سے لاتے ہو؟
تو ہمارے یہاں اہل سنت میں عقیدہ یہ ہے کہ بے شک اللہ غیر نبی سے کلام نہیں کرتا جس کو تم کلام کہتے ہو، لیکن وہ الہام ضرور کرتا۔ الہام کا تذکرہ تو شہد کی مکھی کے لیے بھی قرآن میں آیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کے لیے بھی آیا ہے۔ تو جو اللہ شہد کی مکھی پہ الہام کرتا ہے، کیا وہ اپنے دوستوں کے دلوں پہ الہام نہیں کر سکتا؟ وہ کہتے ہیں کیسے بات کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ایسے بات کرتے ہیں، قرآن میں ہے شہد کی مکھی پہ بھی وہ الہام کرے، اس کی شان ہے۔ تو جواب آیا عبد القادر، 70 ولیوں نے مل کے دعا کی، ہم نے قبول نہیں کی، رد کر دیا، شان بے نیازی ہے، تیری اکیلے کی قبول کر لیں۔ تو دیکھو ناز بندگی یوں بولتا ہے جب کوئی متقی ہوتا ہے، عرض کرتے مولا جب تو نے قبول نہیں کرنی تھی تو مجھے توفیق کیوں دی؟ جب تو نے قبول نہیں کرنی تھی تو مجھے توفیق کیوں دی؟ اور جب تو نے مجھے توفیق دی ہے تو پھر قبول فرما۔ ارشاد ہوا عبد القادر تیری یہی ادا ہے تو ہمیں پیاری ہے، جا ہم نے اس کو ولایت عطا کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ اور سنو، جنت ہے سستی، مومن بنو متقی بنو، کتنی سستی۔ لکھا گیا ہے کتابوں میں، حضرت سیدنا مالک بن دینار ایک رستے سے جا رہے تھے، دیکھا کہ کچھ خوبصورت لڑکیاں کنویں پہ نہا کر کے کسی طرف جا رہی۔ ان لڑکیوں میں ایک لڑکی تھی بڑی خوبصورت، جس کی طرف دل کھینچے لوگوں کا۔ اس لڑکی کے قریب مالک بن دینار گئے، کہا تو کون ہے؟ کہا مجھے نہیں جانتا، میں بادشاہ کی سب سے پسندیدہ کنیز ہوں، اور کنیز ہو کر بادشاہ کے یہاں میرا مقام یہ ہے، توجہ کر، بادشاہ کے یہاں میرا مقام یہ ہے کہ سینکڑوں کنیزوں کو میری کنیز بنا کر کے رکھا ہے، کنیز ہونے کے باوجود۔ تو حضرت مالک بن دینار اللہ والے تھے، اللہ والوں کے یہاں دنیا بہت حقیر ہے۔ تو فرمایا کہ کیا تیرا مالک مجھے بیچ دے گا تجھے؟ وہ بیچے گا تجھے؟ میں خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے گردن کو جھرجھری دی پورے گھمنڈ کے ساتھ، اور کہا تو خریدے گا تو چل بات کر میرے مالک سے، میرے بادشاہ سے۔ اب وہ اللہ والے تھے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ گئے بادشاہ کے پاس، کنیز نے کہا دیکھو یہ کیا کہتا ہے۔ وہ پہچان گیا مالک بن دینار، کہا حضرت کیا بات ہے؟ کہا بیچو گے اس کو؟ آپ خریدیں گے حضرت؟ ہاں۔ کتنے میں بیچو گے؟ حضرت میں کیا قیمت لگاؤں، آپ ہی لگائیں۔ اور میں 2 کھجور لے، چھوارے، سوکھے چھوارے لے، اور اس کو دے دے۔ حضرت اتنی سستی؟ فرمایا اس میں سستی کی کیا بات ہے، میں تو مہنگی لے رہا ہوں 2 چھوارے دے کر۔ کہا کیوں اتنی خوبصورت؟ کہا بیٹے اس میں عیب ہے، عیب۔ بڑے عیب ہے اس میں۔ کہا حضرت اس میں کیا عیب ہے؟ فرمایا دیکھ اس کے عیب گناتا ہوں، اگر یہ غسل نہ کرے تو اس کے جسم سے ایسی بدبو آئے کہ تو قریب نہ بیٹھ سکے، نیند سے اٹھ کے منہ صاف نہ کرے تو منہ سے اتنی بدبو آئے کہ تو بات نہ کر سکے، ٹھیک؟ اور پھر تیسرا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ جب مر جائے گی تو تجھے غم دے جائے، اور اگر تو مر جائے گا تو کسی اور کی ہو جائے گا۔ اس نے کہا حضرت کوئی ایسی بھی کنیز ہے کہ جس میں یہ 3 عیب نہیں ہے؟ فرمایا ہاں میری ہے، میرے پاس ہے، یقین دیکھو، یقین دیکھا میرے پاس ہے۔ کہا وہ کون سی؟ کہا بیٹے وہ جتنا نہ نہائے، اس کا پسینہ جتنا نکلے اتنی خوشبو بڑھتی جائے، اس کے منہ سے کبھی بدبو نہ آئے، اور خاص بات یہ ہے کہ وہ جس کے پاس آ جائے تو وہ دھوکہ دے کر نہ جائے اور نہ مرے، وہ بھی نہ مرے، جس کو مل جائے وہ خود بھی نہ مرے، نہ دھوکہ دینا کسی اور کی ہو۔ کہا حضرت وہ کون ہے؟ کہا بیٹے اسی کو جنت کی حور کہتے، جو مومنوں کی کنیز ہے جنت کی حور کہتے ہیں، لیکن بیٹا ہے بڑی سستی۔ کتنی سستی ہے بتاؤ؟ ہے بڑی سستی۔ کتنی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو پورے ملے گی، ہم کہتے ہیں وہ ہے بڑی سستی، اتنی بڑی چیز، پوری زندگی کی نمازیں حوروں کے نام کر دیا تم نے، پوری زندگی کی عبادت حوروں کے نام کر دی۔ حضور حافظ ملت جلالت العلم شاہ عبدالعزیز محدث مبارک پوری
لکھتے ہیں انما الاعمال بالنیات کی تشریح کرتے ہوئے، ہو سکے تو ثواب کی نیت سے بھی اعمال نہ کیا کرو، اگر ہو سکے تو اس طرح کرو کہ ثواب کی بجائے یار کی رضا کی نیت، اس لیے کہ اہل ثواب پھنس سکتے ہیں لیکن اہل رضا کبھی نہیں پھنس سکتے۔ اہل ثواب خطرے میں جا سکتے ہیں، اہل رضا کبھی خطرے میں نہیں جا سکتے، اسی لیے اس کی رضا کے لیے کرو۔ بہرحال حضرت مالک بن دینار کا ہے بڑی سستی، اس کا میل بہت کم ہے، تو کیا فرمایا جب سب سو جائیں، مالک بن دینار کہتے ہیں جب سب سو جائیں تو اس وقت اچھے سے وضو کر اور 2 رکعت نماز ادا کر اور اپنے گناہوں پہ رو لے، بس یہی اس کا محل۔ 2 رکعت پر حور ملتی ہے، پوری زندگی کی عبادت کہاں نام کرنے چلے، اتنی سستی ہے۔ لیکن ہم تو رات کے 3 بجے تک لگے ہوئے ہیں نا موبائل پر، ہمیں کب توفیق ہے؟ سیدنا مختوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں جسے رات کے آخری حصے میں جاگنے کی فضیلت پتہ چل جائے وہ رات کے آخری حصے میں کبھی نہیں سوئے گا۔ مختوم صاحب فرماتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں جاگ کر مجھے جو نعمتیں ملی ہے کسی نفل عبادت سے مجھے وہ نعمت نصیب نہیں تھی، اس لیے ہو سکے تو اللہ کے لیے جاگو، رت جگہ کرو، دعائیں کرو، آنسو بہاؤ اور اپنے دلوں میں اللہ کی خشیت پیدا کرو۔ اللہ سب سے پہلے مجھے آفت کو توفیق عطا فرمائے، اور گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔